السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین ٹاپک، اپنے ہاتھوں سے کسی جاندار چیز کی تصویر بنانا کیسا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اسلام میں اجازت ہے اپنے ہاتھوں سے کسی جاندار سانس والی چیز کی تصویر بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج ہم جانیں گے انجینئر محمد مرزا کے اس بیان میں کہ اس کا موقف کیا ہے۔ ہاتھ سے تصویر بنانا جائز ہے؟ اگر پہلے سے بنائی ہوئی ہوں تو ان کا کیا کیا جائے؟ ہاتھ سے تصویر بنانا ایسی تصاویر جو تعظیم کے لیے نہ ہو اور وہ جانداروں کی تصاویر نہ ہو تو بالکل جائز ہے، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں۔ جاندار کی تصویر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں آپ بگاڑ دیں گے اس کو، کیمرے کی تصویر اس میں نہیں آتی ہے، یہ بالکل جائز ہے کیونکہ اس میں شکل بگڑتی نہیں ہے، یہ تو ایک عکس آتا ہے نا، نبی علیہ السلام بھی تو آئینہ دیکھتے تھے، آئینے میں بھی عکس آتا ہے۔ اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، اسلامک رولنگز آن پکچرز، اردو میں بھی لکھتے ہیں تصویر کا شرعی حکم، انجینئر محمد علی مرزا، وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ تصویریں آپ البم میں لگا لیں اگر پرانی پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کو سنبھال کے ہی رکھنی ہے، وہ نمایاں جگہ پہ نہ لگائیں جہاں تعظیم والی تصویر اگر ہے کوئی اس طرح کسی بندے کی ہے تو، اگر غیر جاندار چیزوں کی تصاویر ہیں تو وہ آپ مطلب لگا سکتے ہیں۔ جاندار چیزوں والی تصویر کے پھر سامنے نماز نہیں آپ پڑھیں گے، چاہے آپ کی نیت بھی نہ ہو سجدہ کرنے کی، چونکہ وہ مشابہت ہو جاتی ہے اس حوالے سے۔ اور مجھے اس میں ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ میں ایک بہت بڑے اہل تشیع عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اب میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ پبلک ان کے پیچھے پڑ جائے گی، پاکستان لیول کے محدث ہیں، تو انہوں نے ایک بات سنائی، انہوں نے کہا کہ جی اہل تشیع کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر سامنے آگ جل رہی ہو نا تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے۔ وہ آگ کی پرستش کرتے تھے نا۔ اچھا، یہ مسئلہ کسی درجے میں فقہ حنفی میں پایا جاتا ہے کہ سامنے آگ روشن نہیں ہونی چاہیے۔ قبر کے آگے تو سارے ہی قائل ہیں، چاہے پڑھنے والے بھی قائل ہیں کہ قبر نہیں ہونی چاہیے سامنے، تو آگ جل کے آتش پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ تو آگ سامنے جل رہی ہو تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ تو بتاتے ہیں لوگوں کو، تو دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہ باقاعدہ ایک ٹکی بنا کے سامنے رکھتے ہیں، کیا اس میں بت پرستی کی مشابہت نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ بت بھی تو مٹی کے بنا کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو وہ آگ تو پرستش کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ تقویٰ، چلے فتویٰ نہیں ہم لگاتے لیکن تقویٰ تو ہے نا کہ آپ ٹکی رکھنے کے بجائے ویسے مٹی کے اوپر سجدہ کریں یا چٹائی کے اوپر۔ میں تو بالکل اس کو ایگری کرتا ہوں، صحیح بخاری میں خمرہ کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام چٹائی کے اوپر سجدہ کرتے تھے، ان قالینوں کے اوپر صرف جواز ہے، بہتر یہ ہے کہ زمین پہ سجدہ ہونا چاہیے، زمین کی جنس کے اوپر، یہ افضل ہے۔ اور میں تو مجبوراً جو اماموں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں نا، وہی میں قالینوں پہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں اپنی سنتیں جا کے ماربل کے اوپر ہی پڑھتا ہوں، پوری کوشش ہوتی ہے میری۔ گھر بھی جاتا ہوں تو میں مصلی جب اپنا بچھاتا ہوں تو میں مصلی پہ تھوڑا آگے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میرا جو سجدہ گاہ جو ہے نا وہ ماربل کے اوپر پڑے جا کے، میں تو پورا اہتمام کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ میں نے لطیفے کے طور پہ آپ کو ایک بات بتا دی کہ اس طرح وہ مشابہت والے معاملات